السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں امریکہ کی پاکستان کو امداد دینے پر کڑی شرطیں. اتنی قربانیوں کے باوجود بھی پاکستان امریکہ کا دل کیوں نہیں جیت پایا؟ آخر میں لاہور ہائی کورٹ کی 150ویں سالگرہ پر بات ہوگی. 1.5 صدی بعد بھی ملک میں مؤثر انصاف کا نظام قائم کیوں نہ ہو سکا؟ جناب آپ نے کچھ بھاری باتیں کرنی ہیں ہماری خارجہ پالیسی کے متعلق، تو میں کہتا ہوں آپ ابتدا کریں. صاحب کا جو وزٹ ہے نا واشنگٹن کا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً اسلام آباد میں شاید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو ٹریڈیشنل جو فرینڈز ہیں نا واشنگٹن میں، جو آرم فورسز کمیٹی میں بیٹھے ہیں، جو انٹیلیجنس کمیٹی میں بیٹھے ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے اپروچ کرنا ہے، ریچ آؤٹ کرنا ہے، ان کو جا کے بتانا ہے کہ یہ معاملات خراب ہونے والے ہیں، کہ آپ کو ہمارے ریسکیو کے لیے آنا پڑے گا. لیکن آپ صرف اسی طرح کے لوگوں کو کیوں ریچ آؤٹ کرتے ہیں جن کا بارود اور جنگ اور تباہی میں سے آپ کو ایک وہ بڑی ہوتا ہے، انٹرسٹنگ واسطہ بات ہوتا ہے؟ بتاؤں آپ تھوڑا سا اور بھی آئے نا ان کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، تاکہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی باتیں کی جائیں. کوئی ایف پیک یہ جو ایک لفظ بن گیا آپ کو افغانستان سے جوڑا جا رہا ہے بار بار. میں نے ایسی باتیں سنی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں کے منہ سے جو ٹیلی ویژن پہ آئی ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے نان ملٹری ایلیمنٹس کی بیس پہ آپ کو ریلیشن اسٹیبلش کرنے پڑے. اسی پہ ہے ہمارے ساتھ نجم الدین شیخ صاحب ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں وہ. جی شیخ صاحب ویلکم. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکی انتظامیہ نے کچھ کڑی شرائط لاگو کی ہیں پاکستان کے لیے امداد پہ. کیا یہ پاکستان کے لیے قابل عمل ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ 50% جو وہ ایڈ دے رہے ہیں اس کو اس پہ سرٹیفکیشن پہ منحصر کیا ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس اگر سرٹیفائی کرے گا کہ حقانی نیٹ ورک اور ادر نیٹ ورکس کے خلاف پاکستان ایکشن لے رہا ہے. اب ابھی جو خبر آج کی کل کی خبر تھی ہمارے اسپوکس پرسن کی طرف سے فارن آفس میں کہ 8 حقانی نیٹ ورک کے بندے جو ہیں وہ افغانستان میں مارے گئے ہیں. جی. اب یہ کیسے مارے گئے ہیں یہ اسپیکولیشن کے بیسس پہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ افغانوں نے کیا ہے اپنے طور پہ، یا کچھ اس میں اور مسئلے تھے یا اور کوئی طریقہ کار تھا، اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن اگر حقانی نیٹ ورک ڈیسیمیٹ ہو رہا ہے یا ان کے بندے مارے جا رہے ہیں تو شاید سرٹیفکیشن میں اس قسم کی دقت نہ ہو جو کہ ہمیں کرنٹلی نظر آ رہی ہے. اچھا، ویسے شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں جب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سنبھال لے گی حکومت واشنگٹن میں، تو کس نہج پہ جائیں گے پاک یو ایس ریلیشنز؟ دیکھیے، اس وقت کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی ان کا سیکرٹری اسٹیٹ اپوائنٹ نہیں ہوا ہے. ابھی تک جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس کہیں کی ہیں اور جو وائس پریزیڈنٹ پینس نے اسٹیٹمنٹ کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں انگیج رہیں اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے ساتھ بھی انگیج رہیں. علاوہ وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس پہ انہوں نے کچھ فوکس رکھا ہے ہندوستان کے ساتھ. جب پینس صاحب کہتے ہیں کہ ہم کشمیر پہ بھی کچھ کرنے کو تیار ہیں تو کچھ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، لیکن وہ امید کی کرن کو ہمیں بہت محتاط طریقے سے دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح، کیونکہ ابھی کوئی ڈیفینیٹو چیز ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن کی فارن پالیسی اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کی طرف جو پالیسی ہوگی اس پہ کوئی ابھی کلیئرٹی وہ نہیں ہے، نمایاں نہیں ہو پائی. شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا، امریکہ کی جو انتظامیہ ہے وہ بہت زیادہ زور ڈال رہی ہے شکیل آفریدی کی رہائی پہ، تو ریاست پاکستان کا اس پر کیا عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے ابھی تک تو جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں اور جس چیز پہ ہم نے ان کو چارج کیا ہے یہاں پہ وہ بہت مختلف ہیں.
اور اس میں میری نظر میں ہمارے پاس اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اتنی لچک ہونی چاہیے کہ اس پہ ہم ایک کنسیڈریشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ سینٹ میں اور کانگریس میں اس کو ایک حد تک ہیرو قرار دیا گیا ہے، اور جب وہ ہیرو قرار دیتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر لیچڑ کی طرح پڑے رہتے ہیں، تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، صحیح بات نہیں تھا لیکن بہت شکریہ شیخ صاحب، شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی صاف گوئی کا بھی بہت شکریہ۔ میں تو خیر اتفاق کروں گا شیخ صاحب بالکل کے صحیح ساتھ۔ کہہ رہے ہیں۔ ویسے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہوئی ہے یو ایس پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے، یہاں پر ایک اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں اسلام آباد بیسڈ، وہ ایک این جی او بھی رن کرتی ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر ماریا سلطان اس شو پہ بھی آ چکی ہیں، اس شو پہ بھی آ چکی ہیں۔ انہوں نے ایک بریفنگ کی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ بریفنگ اس سینس ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں، ینگ ہیں لیکن بڑی ان کی بات سنی جاتی ہے، بھاری ویٹ دیا جاتا ہے۔ آپ کیا ینگ لوگوں کی باتیں نہیں سنی جا سکتی؟ نہیں بالکل سنی جانی چاہیے۔ چلیں خیر، آپ آگے بڑھیں، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ ماریا سلطان یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 3 ہفتے رہ گئے ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کی، وہ کچھ ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ وہ یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ ان 3 ہفتوں میں وہ کچھ پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز، پاکستانی پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز جو ملٹری اور نان ملٹری ٹریڈنگ میں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں انوالو ہیں امریکہ سے، پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے، ان پر یہ ایڈمنسٹریشن پابندی لگانے کی سوچ رہی ہے اور لگا سکتی ہے، وہ یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں۔ اصل میں یہ دیکھیں نا، یہ ایکیڈیمک پریڈکشن ہو سکتی ہے بیسڈ آن سم اسیسمنٹ، سم ڈاکومنٹس کی اسیسمنٹ کی، لیکن آپ کو اس میں وزن نظر آتا ہے؟ مجھے وزن اس لیے نظر آتا ہے کہ اس بریفنگ میں ہماری فورن منسٹری کے، پاکستان کی فورن منسٹری کے کچھ سینئر آفیشلز موجود تھے، اور وہ تقریباً ڈاکٹر ماریا سلطان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ماریا سلطان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ سینکشنز لگ جاتی ہیں پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز پہ تو پاکستان کی ٹریڈنگ کو بہت ہرٹ کرے گی ہے، اور پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بہت ہرٹ کرے گی، اور آپ کو تقریباً 2-2.5 سال لگ جائیں گے نئی ایڈمنسٹریشن کے سامنے ایڈوکیٹ کرنے میں کہ یہ سینکشنز آپ لفٹ کر دیں۔ آپ بریک لے لیں جی، اسی پہ ہی بات کرتے رہیں گے وقفے کے بعد، پلیز جوائن اس۔ ویلکم بیک ٹو دورائے۔ بات ہو رہی تھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی، اور پاکستان کو امداد دینے پر کچھ کڑی شرائط کی۔ جناب، جو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے پچھلے کچھ سال بہت کوشش کی اور اس سلسلے میں جانے دیں کہ آپ عوام میں شعور پیدا کریں پولیو کے متعلق، اور کہ پولیو کی ویکسینیشن کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اب سی آئی اے یا جو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں، جس کا بھی آئیڈیا تھا کہ آپ شکیل آفریدی جیسے آدمی کو بھیجیں، اور وہ بھی ان کا جو فرنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک پولیو ورکر ہیں، اس سے آپ نے جب یہ ثابت ہوا کہ شکیل آفریدی 100% تعلق رکھتے ہیں امریکی جاسوسوں سے، تو آپ کی جو عام عوام ہے اس میں یہ تعصب پیدا ہو گیا کہ یہ واقعی میں سب کے سب جاسوس تھے۔ یہ جو ویکسینیشن ہے اس سے آدمی کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو جاتا، کچھ اس میں کمزوری ہو جاتی ہے، کیا نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری جو اسٹیریوٹائپس تھیں وہ پھر سے ایک دم سے تگڑی ہو گئیں۔ تو آپ کو یہ نہیں نظر آتا جب وہ کہتے ہیں رہا کرنے سے؟ ایک رشین پروورب ہے، رشین کہاوت، when elephants make love grass beneath suffers۔ عمر صاحب، اس پہ میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، خیر آپ آگے بڑھیں۔ شکیل آفریدی جو ہے نا، شکیل آفریدی، یہ ایک اور یہ دو انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں لڑیں، یہ دو انٹیلیجنس ایجنسیز، امریکن سی آئی اے اور آئی ایس آئی، ان کی آپس کی لڑائی میں بیچ میں سفر کر رہے ہیں۔ میں بتاؤں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک نے اس کو استعمال کیا، امریکن سی آئی اے نے اس کو استعمال کیا، اور پاکستانی آئی ایس آئی نے اس کو پکڑا ایز اے دشمن،
دشمن ملک کا ایجنٹ. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جی پاک پوتر معصوم وہ خدا کی گائے تھے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کے ہاتھ میں بس یہ ویکسینیشن دی گئی تھی اور کہا گیا تھا جاؤ آپ. میں آپ کو ایک ہسٹری سنا سکتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں, لیکن جو بڑے بڑے آفیشلز امریکن CIA کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے آفریدی صاحب کو ایک بہت معصومانہ اور شریف آدمی جس کو بیرونی طاقتوں نے استعمال کیا. یار اتنے سینئر آفیشلز امریکن CIA کے لیے کام کرتے رہے. وہ بھی معصوم پاکستان نہیں, وہ معصوم نہیں ہے, بالکل معصوم نہیں. ٹھیک, انہوں نے کام کیا امریکن CIA کے لیے, یہاں امریکن CIA کے انٹرسٹ سرو کیے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, باب وڈورڈ واشنگٹن پوسٹ کے انویسٹیگیٹنگ ایڈیٹر, انہوں نے کتاب لکھی کہ ضیاء کے دور میں اسلام آباد واز CIA's biggest station in the world. دنیا کا سب سے بڑا اسٹیشن تھا CIA کا اسلام آباد. میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاتا ہوں. محمد علی جب وہ پرائم منسٹر تھے, کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا 1956 کا, بن رہا تھا, ایک لا منسٹری میں ایک ایڈوائزر کام کر رہا تھا امریکہ کا, اس کا نام تھا رچرڈ برٹن, لیگل ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہا تھا. when he went back to America, he wrote a piece in any local newspaper, اور اس نے اناؤنس کیا کہ میں CIA کا پاکستان میں اسٹیشن چیف تھا. خیر یہ تو انتہائی بے وقوف کوئی تھے یار, آپ یہ وضاحت کر رہے تھے. دیکھیں, اور اس طرح کے نام آتے ہیں, آپ 2016 میں آ جائیں, پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اس طرح کے جو کام کرتے رہے ہیں, اوپنلی کام کرتے ہیں. تو میں بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ تسلی دوں کہ کیونکہ چودھری محمد علی صاحب کے دور میں یہ ہو رہا تھا, تو آج بھی شکیل افریدیوں کو ریاست میں اس طرح چڑھ دوڑنا چاہیے اور اس طرح کی انفارمیشن آئے بائیں شائع کرنی چاہیے. بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا جناب, لیکن آپ نے پورا سلسلہ ایک ڈرا کیا آپ نے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کو پاکستان کا رستہ, پاکستان کا ماسی ویڑا جو بنا دیا ہے نا آپ نے, یہ خود بخود نہیں انہوں نے بنا لیا. ایک دن میں نہیں ہوا, یہ ایک دن میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ 70 سال کی اس کی تاریخ ہے. اب آپ مجھے اور بتائیں, اس میں دیکھیں, اب آپ مجھے آج بتائیں کہ اب شکیل آفریدی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. وہ اگر ہیرو ہے, جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ ہیرو ہے, اور وہ بھی جس طرح انہوں نے پھر فرمایا لیچڑ کی طرح پڑ گئے اس کے پیچھے, دو انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں سینگ اڑا کے بیٹھی نہیں. بٹ ہم کیا کریں؟ نہیں, یہ میرا خیال, اب مجھے نہیں پتا اس میں کیا کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ دو رائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی رائے کیا ہے. یہ دو انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں سینگ اڑا کے بیٹھی نہیں ہیں. صرف اتنی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس وقت ہمارے لیے US پاکستان ریلیشنز بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو اشارہ آپ کا اس کی طرف ہے کہ رہا کرنا. میں نہیں کہہ رہا بھائی, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت, آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے اگر ایک میں بات کروں, ڈیسیژن آپ کہہ رہے کرنے ہیں چاہیے. یہ تعلقات بہت اہم ہیں, اور ان تعلقات میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو رہا کریں. تو کیا اس کے ایڈوکیٹ نہیں کر رہے, ایک سمپل جاسوس ہے یار, CIA کے لیے کام کر رہا تھا پاکستان میں, اب اس کو آپ چھوڑ کس طرح سکتے ہیں؟ میں تو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا اس کو چھوڑنے کا. میں صرف اتنی بات, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو یہ ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ کو US پاکستان ریلیشنز کی سویلین سائڈ کو امپورٹنس دینی ہوگی. اچھا, جو ٹیلی ویژن پہ آ کے مذاکروں میں یہ بات ایڈوکیٹ کرتے ہیں. اب جو آپ نے نان ملٹری سائڈ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آپ جب تک ملٹری سائڈ پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے, آپ جب تک پینٹاگون پہ CIA پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے, اتفاق کرتے ہیں آپ کا کچھ نہیں بننے والا. اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ادھر جا کے, اور آپ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑے رہیں گے, شکیل آفریدی اور فلانا آفریدی, اور یہ جو ہم نے اپنے ریلیشنز جو ہیں امریکہ کے ساتھ, ہمارے ریلیشنز بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ان امپورٹنٹ نہ سمجھیں. ٹھیک, امریکہ از دا سول سپر پاور, اسٹل دا سول سپر پاور. ہمیں دیکھیں, ہمیں اپنی پراسپیرٹی کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے, ٹریڈ کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے ان کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. آپ نے تو ہماری خارجہ پالیسی کو شروع اور ختم ہی ہوتا ہے جی امریکہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے. میں آپ کو اس سے زیادہ بتا سکتا ہوں, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان میں پاور سینٹر پہ گرپ کو مضبوط رکھنے کے لیے امریکہ پہ ڈیپینڈ. نہیں تو اسی بات نے تو آپ کو لے ڈوبا ہے نا, کہ آپ کے جو وکی لیکس میں ثابت ہوا. لیکن اگر بات کروں جناب, ساؤتھ کوریا بھی تو امریکہ کا الائی ہے نا, جاپان بھی تو امریکہ کا الائی ہے. اگر ایک بات ہو جائے چھوٹی سی, ترکی بھی امریکہ کا بالکل ہے, ایک بات اگر ہو جائے چھوٹی سی,
بالکل بالکل، یہ سارے allies ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ملک ہیں جو خود مختار ہیں اور ان کی معیشتیں بھی ان کی کامیاب ہیں. لیکن آپ کے جو جس طرح وکی لیگ سے ثابت ہوا کہ کچھ پرویز مشرف صاحب کے دور کے یا آصف زرداری صاحب کے دور کے کچھ جو وفاقی وزراء ہیں جو زیادہ وقت اپنے امریکی ایمبیسیوں میں گزارا کرتے تھے اور اپنے حلقوں میں کم، اس سے تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ آپ شاید بین الاقوامی مقاصد کو اپنے ڈومیسٹک ایم سے پہلے رکھتے ہیں اور اس سے شاید پیچھے ہٹنا ہوگا. بالکل صحیح اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سب سے امپورٹنٹ جو کوئی کمیونٹی کوئی نیشن کر رہی ہوتی ہے وہ اکنامک ٹرمز میں، ملٹری ٹرمز میں، سوشل ٹرمز میں، پولیٹیکل ٹرمز میں سیلف پریزرویشن. یہ نہیں کہ آپ NRO جیسی چیزوں کے ذریعے پوری کی پوری حکومتیں بنا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں کونڈولیزا رائس اور انگریزوں کے دفتروں میں بیٹھ کے. میں ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا لوک وارم قسم کا آپ سے اتفاق کے نہیں یار، یہ آپ اتفاق کریں تو پرزور اتفاق کی آپ بات کر رہے ہیں. NRO سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ یہاں پر ایک آئے تھے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ NRO سے فوراً پہلے امریکن ایمبیسی میں، انہوں نے دربار لگایا تھا. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ایسا نہیں تھا جس نے حاضری نہ دی ہوگا. NRO سے فوراً پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں، انکلوڈنگ جماعت اسلامی. بالکل ٹھیک. اور ایسے رویے سب نے حاضری دی تھی اس دربار میں، اور ایسے رویے کی وجہ سے اور ایسے درباروں کی وجہ سے آپ کو NRO کا نتیجہ ملا. خیر، دوسرے حصے میں بات کریں گے ملک میں اعلیٰ عدالتیں پاکستانی عوام کا بنیادی حق یعنی انصاف کی فراہمی پر کیوں نہیں عمل کر سکے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہوگی پاکستانی عوام کی انصاف کی فراہمی وہ کیوں نہیں ہو سکتی. ہم نے کچھ شہریوں سے بات کی، دیکھیے گا ہمارے ساتھ. جو سپریم کورٹ میں حالات ہیں آپ کے سامنے، پچھلے 2 کیسز ہیں، بندے مر گئے ہیں تو پھر سزا ان کی معاف ہوئی. اب کیس 20-30 سال سے عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. پتہ چلا 20 سال بعد ایک بری ہو گیا، اس کے 20 سال کہاں گئے. لوور کورٹس کا جو نظام ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. وہاں سے عام آدمی کو انصاف ملنا انتہائی مشکل ہے. انصاف تو ملتا ہے مگر ذرا انصاف تک و دو کے بعد. کہیں لوگ کہتے ہیں عرصے سے ان کے کیس پڑے ہیں، نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی سنا رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں، تاریخیں مل جاتی ہیں، پھر وہ تاریخیں بے تاریخیں ہیں. غریب لوگوں کو انصاف بڑی دیر بعد ملتا ہے. امیروں کے پاس انصاف چل کے آتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ججز میرے لیے بڑے آنریبل ہیں، لیکن کاش وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ لو لیول پہ کیا ہو رہا ہے، کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے. بندے پس رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا. آپ نے خود یہ تاثرات سن لیے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ کی 150ویں سالگرہ ہے، جس کے ایونٹ پر منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ عہد کیا کہ عدلیہ کے متعلق جو لوگ منفی تاثرات رکھتے ہیں اس کو ختم کیا جانا چاہیے. کیوں جناب؟ یہ اب ایک ڈرائیو ہے کہ اس پرسپیکٹو کو تبدیل کیا جائے اور کہ جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے، انصاف جس کو فوری بھی ہونا چاہیے، سستا بھی ہونا چاہیے، اس کو اب سامنے لایا جائے. کل ہم بات کر رہے تھے نا اکاؤنٹیبلٹی کی. جی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی سب کرتے ہیں، ججز بھی کرتے ہیں، ملٹری گورنمنٹ بھی کرتی ہے، اسپائی ماسٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کرو ان کی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مظہر فاروق نامی ایک شخص ہیں، ڈیتھ رو پہ تھے، قصور میں قتل کا الزام لگا، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی. سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے ان کو 24 سال بعد رہا کیا. 24 سال بعد، 2 ڈیکڈز ان جیل جسٹ فار نتھنگ. اب جس سسٹم نے اور جن لوگوں نے ان کے 2 ڈیکڈ ضائع کیے ہیں، میرا خیال ہے اس سسٹم کی اور ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. خیر، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ ماہر قانون ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب. جی سلمان صاحب، ویلکم. جی السلام علیکم. سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ عوام کی جو منفی تاثرات ہیں عدالتوں کے متعلق ان کو ختم کیا جائے. وہ کون سے فوری اقدامات ہیں جو عدالتیں لے سکتی ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے نظام عدل کا تاخیر ہے، التوا ہے.
جب تک یہ تاخیر اور التوا ہمارے نظام کا ایک خاصہ یا ایک حصہ رہتی ہے اس وقت تک نظام عدل سے اطمینان نہیں ہوگا. اب اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ 2-3 چیزیں ہیں جو فوراً ہر ایک کے ذہن میں آتی ہیں اور وہ درست بھی ہیں. ہمیں ججوں کی تعداد بھی بڑھانی ہے, ہمیں قاعدے جو ضوابط ہیں ان کو بھی بہتر بنانا ہے, جو گواہی اور شہادت کی ریکارڈنگ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں بلا وجہ ہی کئی سال لگ جاتے ہیں, عدالتوں میں وقت لیا جاتا ہے, ڈیٹ در ڈیٹ ہوتی ہے, التوا کے بعد مزید التوا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم سب کو بیٹھ کے کچھ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کیسے اس کو ہم ختم کریں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو طلسماتی ہو, اس کے بالکل واضح حل موجود ہیں, جواز موجود ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک نظام عدل کے حوالے سے شکایت باقی رہے گی. سلمان صاحب, آپ نے بات کی تاخیر کی, ایک سابق چیف جسٹس صاحب کی اسٹڈی بھی تھی کہ شاید 25 سال لگتے ہیں ایوان عدل سے عدالت عظمیٰ تک کیس پہنچنے کی. تو یہ جو لگاتار آپ کے ایپلیٹ فورا ہیں, کورٹ آف فرسٹ انسٹنس, پھر ہائی کورٹ, پھر انٹرا کورٹ اپیل, پھر سپریم کورٹ, اس ایپلیٹ فورا میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک حل ہے لیکن یہ جزوی حل ہے. آج بھی بات ہوئی, اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ کورٹ اور سول کورٹ میں جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیں, ایک ہی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ایک لیول ہو اور اس سے ایک جو مرحلہ ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی انٹرا کورٹ اپیل ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے شروع ہو, ہائی کورٹ آئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ. لیکن یہ مکمل حل نہیں ہے. ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ پہ غالباً بھار بڑھ جائے گا. سپریم کورٹ کو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کن مقدمات کو سننا ہے, کن کو نہیں سننا. جن مقدمات کو سپریم کورٹ نہیں سنے گی اس حوالے سے معاشرے میں کچھ میں سمجھتا ہوں ایک رویہ, ایک رد عمل شاید آئے. لہٰذا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ لٹیگیشن ہے کیوں, اور اس کے بھی جو اس کا جو جواز ہے وہ ہمارے ان قوانین میں ڈھونڈنا پڑے گا جن کا تعلق زمین سے ہے. زمین کا ٹائٹل جو ہے یعنی کہ ملکیت کس کی ہے زمین, وہ اتنا مبہم ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے. پھر ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا معاہدہ بے پہ مقدمے ہیں, وہ 20-30 سال چلتے رہتے ہیں کہ کیا آپ کا اور میرا معاہدہ بے ہے یا نہیں ہے, کیا آپ اپنی زمین کسی تیسرے فریق کو بیچتے ہیں. سلمان اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جوڈیشل ریفارم ہوگا اس میں کتنا حصہ قانون سازی کا ہوگا اور کتنا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز کے ذریعے یہ سارا کام ہوگا؟ دیکھیے آج بھی یہ بات ہوئی, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں رولز جو ہیں ہائی کورٹ رولز, وہ تو ہائی کورٹ بنانے کا مجاز ہے. ہمارے سول پروسیجر کوڈ میں ضابطۂ دیوانی میں جو آرڈرز کا حصہ ہے وہ آرڈرز ہیں جن میں ہائی کورٹ کا ایک نمایاں رول ہے. لہٰذا وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیں بہرحال قانون سازی کے ذریعے کرنا ہوں گی. ہمارا جو قانون شہادت ہے وہ 19ویں صدی قانون شہادت ہے. ساری دنیا میں کئی بار قانون شہادت کے حوالے سے ریفارم ہو چکا ہے, تجدید ہو چکی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوئی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ تعداد ہمیں بڑھانا ہوگی. جو جج ہیں 1 لاکھ کی آبادی پہ جتنے جج پاکستان میں ہیں, برطانیہ میں 6 گنا زیادہ جج ہیں. ہم چاہے اس سطح تک نہ بھی پہنچیں لیکن یہ بالکل یقینی بات ہے کہ ہماری آبادی کے لحاظ سے ججوں کی تعداد کو زیادہ ہونا چاہیے. سلمان صاحب, ایک اور تنقید کی جاتی ہے اور وہ مجلس شورا کے متعلق بھی کی جاتی ہے کہ نئے قوانین کے بجائے آپ کو پرانے قوانین پر عمل درآمد کرنا چاہیے. ہم وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے؟ دیکھیے وہ تو ایک رول آف لا کی عمومی بات ہے کہ قوانین پر عمل ہو. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کیوں زیادہ قانون کے تابع ہو جاتا ہے, کیوں کچھ معاشروں میں ٹریفک کے اصول کی پابندی زیادہ تندہی سے کی جاتی ہے اور کچھ معاشروں میں نہیں کی جاتی. اس کے بہت سے سماجی کی وجوہات ہوتی ہیں, وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے. لیکن دیکھیں قانون میں جو تبدیلی کی بات ہوتی ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ہمارے قانون شہادت میں مثال کے طور پہ بہت سی ایسی باتیں ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ کے حوالے سے, نئی دستاویز کب آ سکتی ہے کب نہیں آ سکتی, اسی کے اوپر درخواست اور درخواستوں کے اوپر اپیلیں جو ہیں 7-8 سال لے جاتی ہیں اور ٹرائل جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے ٹرائل کورٹ کے سامنے.
تو بہت سی ایسی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرتی رویے بھی اس سارے مسئلے کو بڑھانے میں رول پلے کر رہے ہیں. معاشرتی رویے جو ہیں کیوں کرتے ہیں، لیکن معاشرتی رویوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ کوئی نصیحت اور آواز کی بات نہیں ہوتی. معاشرتی رویے وقت کے ساتھ ہی بدلتے ہیں اور اس کی بھی ٹھوس ہوتی ہیں. آپ کچھ جو ٹھوس وجوہات ہیں پہلے ان کو بدلیں گے تو معاشرتی رویے بھی بدلیں گے. معاشرے سے گلہ کرنا کوئی سود مند بات نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا اور شو میں شرکت کا. جناب سلمان راجہ صاحب کی باتیں قابل توجہ ہیں، ان میں وزن بھی بہت ہے، اور جو انہوں نے کچھ سماج کے متعلق بھی باتیں کی ان کا بھی ساتھ ساتھ ہی واسطہ رہتا ہے آپ کے کچھ قوانین کے ساتھ. اس پہ بات کرتے رہیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی اعلیٰ عدالتیں اور ماتحت عدالتوں کی انصاف کی فراہمی کی، اور آج لاہور ہائی کورٹ کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اصلاح کی جا سکتی ہے. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کے متعلق کافی باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ شاید اس کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے. ہم جو اصلاح چاہ رہے ہیں یا ہم جو ریفارمز چاہ رہے ہیں جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس میں کچھ دیر لگے گی. سب کو بیٹھنا ہوگا، سارے اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں سر جوڑنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے، انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ ایک تو ہمیں کمپٹنس بھی بڑھانی پڑے گی لوور کورٹس میں ججز کی، اور دوسری یہ کہ وہ انہوں نے شاید یہ بھی بات اشارہ دیا ہے اس طرف بھی کہ کرپشن کو بھی ختم کرنا پڑے گا لوور کورٹ سے. جی، یعنی احتساب کی بات کی انہوں نے. نہیں، لیکن مجھے جو تھوڑی سی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں نا لوور کورٹ سے، جرنلسٹوں سے بات کر کے اور کچھ جو دوست لائرز ہیں ان سے بات کر کے، کہ وہ جو ایک پاپولسٹ فگر ایمرج کیے تھے نا ہمارے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، جنہوں نے مجھے نا افتخار محمد چودھری صاحب جو ہے نا وہ جب میں ان کو دیکھتا تھا نا کورٹ میں تو مجھے وہ اخباروں کے نیوز ایڈیٹر کے طور کی طرح کے لگتے تھے. نیوز ایڈیٹر کا کام آپ کو پتہ ہے، شاید پتہ ہوگا کہ اخبار میں کیا ہوتا ہے. وہ نا مغرب کی نماز پڑھ کے نا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سب سے جو چوندی خبر ہوتی ہے نا اس کی تلاش میں کہ انہوں نے لیڈ لگانی ہے، اور وہ ہاٹسٹ خبر کو گریب کرتے ہیں، اور وہ جب وہ ہاٹسٹ خبر کو گریب کر لیتے ہیں تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. نیوز ایڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے. ٹھیک، اور انہوں نے لیڈ لگانا ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب کا مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کا ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی نیوز ایڈیٹر کی طرح بہیو کرتے تھے. چلیں اگر آپ جو سب سے ہاٹسٹ کیس ہوتا تھا نا جس نے ہیڈ لائن بننی ہوتی تھی، اگر حالات حاضرہ اس کے لوور کورٹس پہ امپیکٹ ہوا ہے اس کا، اس رویے کا، کہ لوور کورٹس کے ججز بھی ابھی آپ کو بہت سے ایسے ججز مل جائیں گے جو پاپولسٹ کازز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اب لیکن ہیڈ لائنز بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں. جو آپ نے بات کیا کہ آج بات کی آپ نے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور ان ججوں کو کیا ہو رہا ہے، جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد اگر آپ دیکھ لیں، ٹھیک، آپ نے لیکن بات کی، آپ کے پاس کوئی پاپولزم کی کوئی ایکٹیویزم یہ ہے کہ آپ یہ جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کر لیں، یہ آپ کا ایکٹیویزم ہے. آپ نے اس میں کئی باتیں اب اٹھائیں، اگر میں تھوڑا سا جی بالکل کریں نا جناب، آپ ایک دو کچھ خود لائر ہیں یار، عرض کر سکوں، آپ بات کریں. یہ جو آپ نے بات کی شاہ صاحب کی کہ انہوں نے کچھ باتیں کی، اس سے یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں یا جو آپ نے کچھ سابق چیف جسٹس کی بھی بات کی، آپ نے ایک بڑا ڈیفینسو اپروچ تھا کہ جی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. اب شاہ صاحب نے کہا کہ جی ایک منفی یہ جو تاثرات ہیں معاشرے میں جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یعنی آپ پہلے تسلیم کر رہے ہیں کہ جو آپ کا عدالتی نظام ہے وہ اس منزل تک بالکل نہیں پہنچ پایا، اور آپ اپنے آپ کو بار بار وہ دلاسے نہیں دے رہے کہ جی ہم واقعی میں بڑا انصاف فراہم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی آگے ایک بڑا لمبا سفر ہے، لیکن آپ نے وہ پہلا قدم اٹھایا ہے. The first solution to curing a problem is diagnosing it. تو یہ اب ڈائگنوسس ہو گئی ہے. اب اس میں اقدامات کون سے ہیں، اس میں راجہ صاحب نے بھی کچھ اقدامات کا حوالہ دیا. کچھ عجیب قسم کے اقدامات کا کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیں عدالت عظمیٰ کے لیول پہ. وہ تو خیر آپ کو بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کتنے پینڈنگ کیسز ہیں؟ 20,000 کے قریب ہیں. نہیں 20,000 نہیں جناب، آپ اگر اس میں نیچے آ جائیں سپریم کورٹ ماتحت عدالتوں کے سپریم کورٹ کی بات، وہ ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں میں ہیں، لیکن اگر آپ نیچے جائیں گے تو 20 لاکھ کی تعداد ہے.
تو جب آپ اس طرح کے کیس سامنے رکھتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیول ہے اس پہ جناب اگر مکمل ہو جائے اس پہ آپ اپنی جوڈیشری کو آگے لے کے جائیں. جب لوگ ایوان عدل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو آدمی اس میں پھنس جاتا ہے, فارغ ہو جاتا ہے اور وہ جو جج صاحبان ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں, آپ اس امپاس کو توڑیں. ایک آپ کا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو وہ جج صاحبان ہیں وہ اس سے بھی اوپر آئیں اور پھر اس سے بھی اوپر آئیں. ایک سسٹم ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ بیچ میں اتنا واضح وہ تفرقہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات, نیچے والے سطح کو اوپر والی سطح سے جس جوڈیشری جج صاحبان کو بیچ میں لایا جائے. جی 20 لاکھ کیس بیک لاگ میں ہوں, وہ ایگزیکٹو پہ یہ الزام لگا سکتی ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی. نہیں دیکھیں میں ایک بات بتائیں, یہ الزام تراشی پہ ایگزیکٹو پہ یہ الزام لگانے کا ان کے پاس حق ہے کہ وہ ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی. آپ الزام تراشی پہ نہ آئیں. میں اس پہ یہ جواب دوں گا کہ عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لیں کہ جی سوات میں جی لڑکی کو آپ فلاگ کر رہے ہیں. چینی کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہائی کورٹ نے کیس سنایا. دیکھیں وہی نا جناب, پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ انتہا پہ 20 لاکھ کیس بیک لاگ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایگزیکٹو پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے. آپ اگر بات کرنے دیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں. عدالت تب اپنا بیچ میں اس طرح مداخلت کرتی ہے جب آپ آگے سے بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں. نہ آپ کے ادارے کام کرتے ہیں, نہ آپ ان کو پرفارمنس دکھانا چاہتے ہیں, اور نہ آپ کا کوئی ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ باڈیز کام کر رہی ہیں. آپ درست فرماتے ہیں کہ بیک لاگ کا ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ بیک لاگ کو کم کیا جائے, اس کے بعد کہیں گے جی ایکٹیویزم. لیکن آپ اگلی انتہا تک نہ پہنچ جائیں کہ جی آپ کا جو سیاسی نظام ہے وہ بالکل ہی اس میں دودھ کی ندی ہے اور یہ سب چل رہا ہے. اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ جب بیچ میں آتے ہیں ریفارم وہ کرے نا جو اپنا کام مکمل کر کے بیٹھا ہو. وہ جب بیچ میں آتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں اور بڑے واضح وجوہات ہوتے ہیں. اب یہ کچھ اقدامات ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کو ریفارم کریں. آپ کے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جج صاحبان ہیں ان کو اسٹیک دیں کہ وہ اوپر آ سکیں. اس بیک لاگ کو ختم کیا جائے. اس بیک لاگ کا جو ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کے یہ ساری زمین کے متعلق کیس چل رہے ہیں, اگر آخر میں کہہ سکوں کہ یہ ساری کمپیوٹرائز کریں, لینڈ ٹائٹل کو کمپیوٹرائز کریں. یہ جو بیچ میں ایپلیٹ فورا آپ نے اتنے زیادہ ڈالے ہوئے ہیں, آئی سی ایز ڈالی ہوئی ہیں, ریویژنز ڈالی ہوئی ہیں, اپیلز ڈالی ہوئی ہیں, ان کو ختم کریں تاکہ کوئی کورٹ میں کوئی فیصلے بھی سنائے جائیں. کئی آپ کے ہیں اصلاح کے ریفارمز ہیں, آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں. میرا خیال ہے جو اس ملک میں انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں نا, انہیں سب سے پہلے اس بیک لاگ کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے. تو بیک لاگ ختم کیا جا رہا ہے, اس کو کیا جا رہا ہے, اس کو عدالت پہلا کام یہ ہے آپ بیک لاگ ختم کریں. لیکن اس کے آگے بھی جو رویہ ہے شاید اس رویے میں اگر تبدیلی آ رہی ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اسی طرح قطرہ قطرہ دریا. پہلا کام بیک لاگ ختم. چلیں, امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. کل تک اجازت دیں, خدا حافظ.